الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم میرے بھائیو اور دوستو اور میری ماں اور بہنوں، رمضان المبارک سے پہلے سورۃ النور کی تفسیر کا بیان چل رہا تھا، اور سورۃ النور میں وہ مسائل اور احکام مذکور ہیں جن میں سے بے شمار مسائل اور احکام کا تعلق عورتوں سے ہے، اور بہت سارے احکام ایسے ہیں کہ جن کا تعلق مردوں سے، اور کچھ احکام ایسے ہیں کہ جن کا تعلق ازدواجی زندگی سے ہے، اور کچھ اصول اور ضابطے وہ ہیں جن کا تعلق معاشرتی زندگی سے ہے۔ اور اگر یوں کہا جائے کہ سورۃ النور کا موضوع کیا ہے تو جواب یہ آئے گا کہ سورۃ النور کا موضوع یہ ہے کہ معاشرے سے بے حیائی کو ختم کیا جائے، معاشرے سے فحاشی کو ختم کیا جائے، اور وہ اسباب جن اسباب سے بے حیائی اور معاشرے میں بے حیائی پیدا ہوتی ہے، اور جن اسباب کی بنیاد پر معاشرے کے اندر عزت ختم ہوتی ہے، ان اسباب کا خاتمہ کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بہت تفصیل سے اس مبارک سورت کے اندر احکام ذکر فرمائے ہیں۔ چنانچہ انہی احکامات میں سے ایک حکم یہ آتا ہے کہ جب تم کسی کے گھر میں داخل ہو تو اجازت لے کے داخل ہوا کرو۔ اگر بلا اجازت تم داخل ہوں گے تو نتیجہ یہ آئے گا کہ کہیں بے حیائی وجود میں آ سکتی ہے، آپ کی نگاہ غلط پڑ سکتی ہے، جس سے کوئی بے حیائی کی صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں، دل میں گناہ کا میلان پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے حکم دیا کہ گھروں میں داخل ہوتے وقت اجازت لیا کرو۔ اسی طرح سے یہ حکم دیا مردوں کو کہ نگاہوں کو نیچا رکھا کرو، عورتوں کو حکم دیا کہ نگاہوں کو نیچا رکھا کرو۔ یہ حکم دیا کہ ایک دوسرے پر بلا وجہ بے حیائی کی تہمتیں نہ لگایا کرو، اس سے معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے، اور اگر کوئی بے حیائی کا مرتکب پایا گیا تو اس کی سزا کیا ہے، اس کی سزا کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ اور اسی طرح سے پاک دامن اور نیک اور صالح مردوں کے لیے نیک صالح اور پاک دامن خواتین کا انتخاب کیا جائے، اس بات کے یہ احکام اللہ پاک نے ذکر فرمائے۔ اسی طرح سے ایک حکم یہ فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، کہ معاشرے میں جو بے نکاح لوگ ہیں ان کے نکاح کرا دیا کرو۔ یہ حکم اللہ پاک نے سرپرستوں کو دیا ہے، اور یوں کہا جائے کہ اولیاء کو اللہ پاک نے یہ حکم دیا ہے کہ اولیاء کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماحول اور معاشرے میں جو بے نکاح ہیں ان کی نکاح کرائیں۔ گویا کہ باپ کو حکم ہے
کہ وہ اپنی بیٹی اور بیٹے کے نکاح کے متعلق سوچے۔ ماں کو حکم ہے کہ وہ اپنے بیٹے اور بیٹی کے نکاح کے متعلق سوچے۔ چچا کو حکم ہے، ماموں کو حکم ہے، جو بھی ورثاء کہلاتے ہیں، جو بھی اولیاء اور سرپرست کہلاتے ہیں، اللہ پاک نے انہیں حکم دیا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اللہ پاک نے انہیں کیوں حکم دیا، سرپرستوں کو کیوں حکم دیا، براہ راست مردوں کو کیوں نہیں کہا، براہ راست عورتوں کو کیوں نہیں کہا؟ تو یہ جو اللہ پاک نے سرپرستوں کو حکم دیا ہے، اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ لڑکی اور لڑکا نکاح کے معاملات کو از خود نہ طے کریں بلکہ اپنے سرپرستوں کے ذریعے سے طے کرائیں۔ جیسا کہ رواج میں ایسا ہی ہے، معاشرے میں ایسا ہی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اگر ماحول اور معاشرے میں کوئی مرد یا کوئی عورت، کوئی لڑکی یا کوئی لڑکا اس نکاح کے فیصلے کو از خود طے کرتا ہے تو اسے لوگ برا سمجھتے ہیں۔ جس طرح سے اس کو لوگ برا سمجھتے ہیں، اسی طرح سے اسلام بھی اس کو برا سمجھتا ہے، اسی طرح سے اس کو دین بھی برا کہتا ہے، اسی طرح سے اس کو مذہب بھی برا کہہ رہا ہے، عقل بھی اس کو برا کہہ رہی ہے، اور یوں کہہ لیجئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ میں بھی وہ قابل ملامت قرار پائیں گے جو از خود اس فیصلے کو طے کرے۔ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ اگر کوئی شخص، کوئی مرد یا کوئی عورت اس فیصلے کو از خود سر انجام دیتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بسا اوقات بے حیائی کے راستے کھل جائیں گے، بسا اوقات بے حیائی کی کئی راہیں کھل جائیں گی۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان بے حیائیوں کی راہوں کو اور ان اسباب کو بند کرنے کی خاطر اللہ پاک نے حکم براہ راست نہیں دیا، بلکہ اللہ پاک نے کہا سرپرستوں کو حکم دیا کہ اے سرپرستوں تم یہ ذمہ داری اٹھاؤ اور تم یہ ذمہ داری پوری کرو۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ اگر سرپرست ذمہ داری پوری نہیں کرتے، ماں باپ ایسا اقدام نہیں کرتے، اور پھر جسے کہا جائے کہ مرد کو یا عورت کو گناہ کا قوی خدشہ ہے، نافرمانی کا قوی خدشہ ہے، کسی بے حیائی میں پڑ جانے کا قوی خدشہ ہے، تو پھر اگر وہ از خود اس اقدام کو کر لیتے ہیں تو تاہم شریعت کی طرف سے اس کی بھی اجازت ہے کہ نکاح منعقد ہو جائے گا۔ لیکن پھر بھی بار بار تاکید کرائی ہے کہ نکاح کے معاملات کو از خود نہ طے کرو بلکہ اولیاء کے ذریعے سے طے کراؤ، اپنے سرپرستوں کے ذریعے سے طے کراؤ۔ اور عرض یہ کر رہا ہوں اس لیے کہ معاشرے میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے۔ جب معاشرے میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں بھی یہ عمل قابل ملامت ہے، اور یہ اس لیے کہ اگر اس میں کھلی چھوٹ دی جاتی ہے، آزادی دے دی جاتی ہے تو بے حیائیوں کے راستے کھل جاتے ہیں اور فواحش کے راستے کھل جائیں گے۔ ان راستوں کو مسدود اور بند کرنے کے لیے اللہ پاک نے سرپرستوں کو حکم دیا۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ لڑکی اور لڑکا نا تجربہ کار ہونے کی بنیاد پر کہیں ایسا فیصلہ نہ کر بیٹھیں کہ بعد میں ساری زندگی ان کو پچھتاوا ہو اور بعد میں ان کو شرمندگی ہو اور پھر وہ دو خاندان آپس میں لڑ جائیں، کہیں ایسا فیصلہ نہ ہو جائے۔ تو ان تمام وجوہات کی بنا پر اللہ تبارک تعالیٰ نے نکاح کا حکم سرپرستوں کو دیا کہ سرپرستوں کو چاہیے کہ وہ نکاح کرائیں۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، کہ تم میں سے جو سرپرست ہیں، جو ورثاء ہیں، جو والدین ہیں، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے ماتحت لوگوں کے نکاح کرا دیں۔ ایامہ سے دونوں معنی مراد ہیں، وہ لوگ جو بے نکاح ہیں، جنہوں نے اب تک نکاح کیا نہیں ہے، وہ لڑکی اور لڑکا جو اس ازدواجی زندگی سے منسلک اب تک ہوئے ہی نہیں ہیں، یا اس ازدواجی زندگی سے منسلک ہوئے ہیں اور دونوں میں سے کسی ایک کی موت واقع ہو گئی ہے، یا اس ازدواجی زندگی کا سلسلہ قائم نہیں رہ پایا اور طلاق کی نوبت آ گئی ہے، اس وجہ سے بے نکاح ہیں۔ یہ حکم سب کو شامل ہے کہ گویا کہ معاشرے سے بے حیائی کو اور معاشرے سے اس قسم کے فواحش کو ختم کرنے کے لیے سب سے مؤثر ذریعہ وہ نکاح کا بتایا گیا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر عرض یہ کر رہا ہوں کہ کوئی لڑکی اور لڑکا اس کام کو خود انجام دے دیتے ہیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، ان کے مذہب کے مطابق ان کی تحقیق یہ ہے کہ احادیث کی روشنی میں منع تو ضرور کیا گیا،
اور قابل ملامت قرار پائیں گے، قابل ملامت ٹھہرائے جائیں گے، لیکن اگر کسی شدید مجبوری کی بنیاد پر وہ ایسا اقدام کرتے ہیں اور وہ کفر کے اندر یہ اقدام ہوتا ہے، کفر سے مراد لڑکی اور لڑکے کی برابری ہو، تو برابری کے اندر اگر یہ شادی انجام پا جاتی ہے تو نکاح بہرحال منعقد ہو جائے گا، اس کو کسی یوں نہیں کہا جائے گا کہ نکاح نہیں ہوا، بلکہ نکاح منعقد ہو جائے گا، تاہم قابل ملامت قرار پائیں گے، اس لیے کہ یہ معاملہ جو انہوں نے طے کیا ہے خلاف سنت ہے۔ اب دوسری بات یہ آئی کہ اگر آگے حکم دیا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، فرمایا کہ اگر تمہیں یہ خوف اور خطرہ ہے کہ نکاح کرائیں گے تو فقر میں مبتلا ہو جائیں گے، نکاح کرائیں گے تو لڑکا کھلائے گا کہاں سے، لڑکا پہنائے گا کیا، لڑکا رہائش کہاں دے گا، تو فرمایا اگر تمہارا مقصود معاشرے میں پاک دامنی پیدا کرنا ہے اور معاشرے کے اندر پاک دامنی کو فروغ دینا ہے، بے حیائی کو ختم کرنا ہے، اگر تمہاری نیت نیک ہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ انہیں غنی کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ انہیں غنی کرے گا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے بس یہ اللہ کا وعدہ ہے، تمہیں جو حکم دیا گیا تم پورا کرو، اور اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اللہ خود پورا کرے گا۔ تمہیں حکم دیا گیا تم نکاح کراؤ، تم پاک دامنی کو فروغ دینے کے لیے، بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے نکاح اور ازدواجی زندگیوں کو عام کرو، تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا، وہ اللہ پاک اپنے فضل سے تمہیں غنی کرے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا واللہ واسع علیم، اللہ پاک وسعتوں والا ہے، وسعتوں والا ہے، اور اللہ پاک جاننے والا ہے تمہارے دلوں کے حالات کو، تمہاری نیک نیتوں کو اللہ پاک جاننے والا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کی نیت پاک دامنی حاصل کرنے کی نہیں ہے اور محض وہ ایک رسم سمجھ کے نکاح کرتا ہے، یا ٹھیک ہے اپنی ضرورت سمجھ کے نکاح کرتا ہے، پاک دامنی نہیں سمجھتا جس کا شریعت نے حکم دیا ہے، پھر اگر وہ نکاح کرتا ہے تو پھر اللہ پاک کی طرف سے غنا کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ غنا کا وعدہ اللہ کی جانب سے مالداری کا وعدہ اسی صورت میں ہے کہ جب انسان کی نیت خالص ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس موقع پر انسان اپنی نیتوں کے اندر بھی خلوص پیدا کرے، نکاح کرانے والے بھی، نکاح کرنے والے بھی، سرپرست حضرات بھی اپنی نیتوں کے اندر خلوص پیدا کریں، اور جو نکاح کرنے والے ہیں وہ بھی اپنی نیتوں کے اندر خلوص اخلاص پیدا کریں۔ تیسرا حکم یہ دیا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر کسی کے پاس اس وقت نکاح کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو وہ پاک دامن بن کر رہے، وہ پاک دامنی کی زندگی اختیار کرے۔ اس میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس نکاح کی استطاعت نہیں ہے تو نکاح کی استطاعت سے کیا مراد ہے، کون سی نکاح کی استطاعت کہلاتی ہے، یا کتنا مال ہوگا تو کہا جائے گا نکاح کی استطاعت ہے۔ تو نکاح کی استطاعت اور قدرت کے متعلق یہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کا، عورت کا مہر ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، نان نفقہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، ضرورت کے مطابق گھر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، چاہے ایک کمرہ ہی کیوں نہ ہو، مہر دینے کی صلاحیت رکھتا ہو، روٹی دینے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور کپڑا دینے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور اسے گھر دینے کی صلاحیت رکھتا ہو، چاہے ایک کمرہ ہی کیوں نہ ہو، اپنی حیثیت کے مطابق جو آدمی اس کی صلاحیت رکھتا ہے وہ نکاح کی استطاعت والا شمار کیا جائے گا۔ اب اس استطاعت کے بعد بھی اگر وہ نکاح نہیں کرے گا تو شریعت کی اصطلاح میں اس کو گناہگار کہا جائے گا، یہ گناہ کر رہا ہے۔ اگر ماں باپ نہیں کروائیں گے تو ماں باپ بھی گناہگار تصور کیے جائیں گے۔ نکاح کی استطاعت سے ہرگز وہ استطاعت مراد نہیں ہے جو ہمارے معاشرے میں ہے، جو ہمارے معاشرے میں رسم و رواج ہیں، اور جو ہمارے معاشرے میں ایک خطیر رقم کی ضرورت پڑتی ہے نکاح کے موقع پر، وہ استطاعت ہرگز مراد نہیں۔ بس شریعت نے اتنا بتا دیا کہ یہ آدمی مہر کی استطاعت رکھتا ہو، اور اسی طرح سے روٹی کی استطاعت رکھتا ہو، کپڑے کی استطاعت رکھتا ہو، اور ضرورت کے مطابق اسے گھر دینے کی استطاعت رکھتا ہو، تو اس آدمی کو استطاعت حاصل ہے، اس کو نکاح کی استطاعت حاصل ہے۔
اب اگر اتنی استطاعت کے بعد بھی ایک آدمی کو گناہ میں پڑ جانے کا قوی خدشہ ہے پھر بھی وہ نکاح نہیں کرتا یا اس کے والدین نکاح نہیں کراتے تو دونوں گناہگار تصور کیے جائیں گے، وہ خود بھی اور اس کے والدین بھی گناہگار ہوں گے۔ اور خدا نہ خواستہ وہ کسی بے حیائی کا مرتکب ہو جاتا ہے تو اس کا گناہ ماں باپ کو بھی ہوگا، اسے بھی ہوگا، ماں باپ کو بھی گناہ ہوگا۔ اور اگر بیٹی کو مناسب کا جوڑ مل گیا، بیٹی کے لیے مناسب کا رشتہ مل گیا، حدیث پاک میں آتا ہے جس کے اخلاق سے اور جس کے دین سے آپ مطمئن ہو گئے ہو تو یہ آپ کو مناسب کا جوڑ مل گیا ہے۔ سبحان اللہ، جس کے اخلاق اور دین سے، مال کی بات نہیں کی، مال کا تذکرہ ہی نہیں آیا، جس کے اخلاق سے اور دین سے آپ مطمئن ہو گئے ہو تو ارشاد فرمایا اپنی بیٹی کا رشتہ تم اسے دے دو۔ یہ نہیں کہا کہ وہ بہت بڑا مال کمانے والا ہو، اس کے پاس بڑا بینک بیلنس ہو اور اس کی اچھی ملازمت اور اچھی نوکری ہو۔ بات وہی ہے کہ اگر تم اس نیت کو مد نظر رکھو گے تو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ غنی کرے گا۔ وعدہ اس اللہ نے دیا ہے، اللہ پاک وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اس کا وعدہ ہے وہ انہیں غنی کرے گا۔ آپ ہمت کریں، اقدام کریں، اللہ پاک انہیں غنی کرے گا۔ آپ اپنے حکم کو پورا کریں، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اللہ پاک اپنے وعدے کو پورا کرے گا۔ تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ مرد کے پاس استطاعت ہے اور عورت کے لیے، بیٹی کے لیے مناسب کا رشتہ آ گیا، پھر اگر ماں باپ اس اقدام کو نہیں کریں گے تو وہ گناہگار تصور کیے جائیں گے۔ یہ نکاح کی استطاعت کہلاتی ہے۔ ایک بات اور بھی قابل غور ہے، نکاح کی استطاعت میں یہ بات آئی ہے کہ مرد مہر دینے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ مہر سے مراد کتنا مہر ہے، شریعت نے کون سا مہر لازم قرار دیا؟ تو مہر کے متعلق یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے، شریعت نے مہر کی کم از کم مقدار بتا دی، اکثر کی کوئی مقدار متعین نہیں کی۔ کم از کم مہر 10 دراہم، اور 10 دراہم درہم چاندی کا ہوا کرتا تھا۔ اس زمانے کے اعتبار سے اگر آپ 10 دراہم کو چاندی کا وزن کریں گے تو وہ تقریباً 3.5 تولہ چاندی بنتا ہے، اور 3.5 تولہ چاندی کو آپ کہہ لیجئے وہ یوں سمجھیں کہ 5 سے 6 ہزار میں حاصل ہو جائے گی۔ تو اتنا مال جس کے پاس ہے تو یہ مہر دینے کی استطاعت رکھتا ہے، یہ مہر کی استطاعت رکھتا ہے۔ ایک مہر یہ کہلاتا ہے جو کم از کم ہے، وہ اقل مہر جس کو کہتے ہیں، کم از کم 10 دراہم، اور اس کی مقدار آپ کو بتا دی۔ دوسرا مہر کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکی والے اور لڑکے والے جو از خود باہمی مشاورت سے طے کر دیں وہ مہر بھی ٹھیک ہے، لیکن اتنا نہ ہو کہ جو ادائیگی سے باہر ہو، جو لڑکا ادا نہ کر سکے اور ساری زندگی نہ ادا کرے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ تیسرا مہر مہر مثل کہلاتا ہے۔ مہر مثل یہ ہوتا ہے کہ اس لڑکی کے خاندان میں کتنا مہر رائج ہے، اس کی بہن کی اگر شادی ہو گئی ہے اس کا کتنا مہر تھا، اگر اس لڑکی کی خالہ کی شادی ہوئی ہے اس کا کتنا مہر تھا، پھپھو کی شادی ہوئی ہے ان کا کتنا مہر تھا، اس کی ماں کی شادی ہوئی ہے اس کا کتنا مہر تھا۔ تو یہ جو مہر اپنے خاندان کے اندر رواج میں ہوتا ہے وہ مہر مثل کہلاتا ہے۔ شریعت نے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ اگر اور تمہیں سمجھ میں نہ آئے تو یہ دیکھو اس خاندان میں جتنا مہر ہے اسی کو مہر بنا لو، اسی کا اعتبار کر لو۔ اور تیسری صورت وہ ہے مہر کی جس کو آپ مہر فاطمی ہم معاشرے میں کہتے ہیں، جس کو ہم مہر مسنون کہتے ہیں۔ اور مہر مسنون یا مہر فاطمی کیا ہوتا ہے؟ وہ ہے 12 اوقیہ چاندی، اور 12 اوقیہ چاندی بنتا ہے 132 تولہ چاندی، 132 تولہ۔ اور 132 تولہ چاندی کی قیمت اس وقت تقریباً 95,000، 90 سے 95,000 کے بیچ میں ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا اور آپ علیہ السلام کی بیویوں کا جو مہر تھا وہ مہر 12 اوقیہ چاندی تھا، یعنی 132 تولہ چاندی ہوا کرتا تھا۔ تو یہ مہر اگر کوئی ادا کرتا ہے سنت کی نیت تو اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، اس کو رواج دیا جائے، یقیناً رواج دیا جائے۔ تو اگر آدمی ایک اپنے فارم میں یہ لکھ دیتا ہے کہ مہر مسنون ادا کروں گا، یہ لکھوا دیتا ہے کہ میں مہر فاطمی ادا کروں گا، یہ لکھوا دیتا ہے کہ میں مہر محمدی ادا کروں گا، تو مہر محمدی، مہر فاطمی، مہر مسنون سے مراد کیا ہوگا؟ 132 تولہ چاندی کی قیمت۔ تو اس کی بھی اجازت ہے۔
تو یہ عرض کر رہا تھا کہ شریعت نے مہر کے معاملے میں کم از کم والی مقدار تو بتا دی ہے، اکثر کی مقدار کو شریعت نے متعین نہیں کیا، جو باہمی معاملات میں طے ہو جائے۔ پھر ارشاد فرمایا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ، دوسرا مسئلہ جو اس لفظ کے اندر اور اس جملے کے اندر ذکر کیا ہے کہ اگر تمہیں استطاعت نہیں ہے تو کیا کرو۔ اگر مردوں کو نکاح کی استطاعت نہیں ہے یا عورتوں کے لیے اب تک رشتہ نہیں آ رہا تو وہ کیا کریں؟ فرمایا پاک دامنی کی زندگی گزارے۔ پاک دامنی کی زندگی کیسے گزاریں، اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بتایا ہے۔ پاک دامنی کی زندگی اس طرح سے گزاریں کہ بے حیائی سے بچنے کی کوشش کریں، بے حیائی سے بچنے کی کوشش کریں۔ جب یہ بے حیائی سے بچنے کی کوشش کریں گے اور پاک دامنی اختیار کریں گے تو اللہ پاک کا پھر بھی وعدہ ہے کہ اللہ ان کو غنا عطا کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مالداری نصیب فرمائے گا، اللہ پاک ان کو نکاح کی وسعت عطا فرمائے گا اگر یہ پاک دامنی اختیار کریں گے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اس میں بھی یہی لفظ کہا کہ یہ پاک دامنی اختیار کریں اور انتظار کریں اللہ پاک کی مدد کا، اللہ پاک ضرور ان کو غنی کرے گا اور اس کے پاس مہر کے لیے اور اس کے پاس نان نفقے کے لیے اور اس کے پاس عورت کی رہائش کے لیے بندوبست ہو جائے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ پاک اسے بندوبست کر کے دے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 اشخاص ایسے ہیں کہ جن اشخاص کی ذمہ داری اللہ پاک نے از خود لے رکھی ہے۔ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن لوگوں کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے لے رکھی ہے۔ ایک وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا ہو اور اس کے گھر کی ذمہ داری اور کفالت اللہ نے لے رکھی ہے، اللہ خود اس کے گھر کا ذمہ دار ہے جب وہ نیک نیتی سے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے نکلا ہے۔ دوسرا وہ آدمی، وہ غلام جو قیمت دے کر اپنے آپ کو آزاد کرانا چاہتا ہو، اپنے مالک سے آزاد کرانا چاہتا ہو تو اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ اللہ پاک اس کو بھی غنا عطا فرمائے گا۔ تیسرا وہ آدمی جو پاک دامنی اختیار کرنے کے لیے نکاح اختیار کرتا ہو اور نکاح تلاش کر رہا ہو، پاک دامنی کو فروغ دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ اسے بھی غنی کرے گا۔ تو اللہ پاک کے وعدے ہیں، اللہ کا کلام ہے، وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ اللہ کے کلام پر ہم ایمان لائیں، ہم دل و جان سے اسے تسلیم کریں۔ سوال یہ ہے کہ ہم ماحول اور معاشرے سے مغلوب ہو جاتے ہیں، ہم رسم و رواج سے مغلوب ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا حکم بارہا سنا، بارہا پڑھا، بارہا دیکھا، قرآن کا ترجمہ پڑھا، بارہا یہ آیت سنی ہے، پڑھی ہے، لیکن جب بات آتی ہے کہتے ہیں کیا کریں، معاشرہ ایسا ہے، کیا کریں، لوگ ایسے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، معاشرہ ہم افراد ہی کا نام ہے۔ 2-4 افراد ملتے ہیں، خاندان ملتے ہیں، اسی کا نام معاشرہ ہے۔ اگر ہر آدمی یہ سمجھے کہ میں معاشرے سے اس رسم کو ختم کروں گا، اور ایک معاشرہ، ایک خاندان 20 افراد پر مشتمل ہے، ایک کنبہ 20 گھرانوں پر ایک خاندان مشتمل ہے، یوں کہہ لیجئے، تو اگر ایک خاندان اس کی ہمت کرتا ہے اور کہتا ہے میں رسومات کو توڑوں گا، تو اگلا آدمی جب نکاح کرائے گا وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو جائے گا۔ یہاں صورتحال عکس ہے۔ یہاں صورتحال یہ ہے کہ ایک شادی ہوتی ہے، اگر 1 مہینے کے بعد 10 دن کے بعد دوسری شادی ہو خاندان کی، تو دوسری شادی والے کیا کہتے ہیں، پہلے والوں نے یہ کھلایا تھا، تھوڑا سا اس سے ذرا اونچا ہونا چاہیے، اس سے ذرا ہمارا اسٹینڈرڈ ہائی ہونا چاہیے، پتہ تو چلے کہ صاحب مال ہیں، پتہ تو چلے ہمارا بیٹا امریکہ میں ہے، پتہ تو چلے کینیڈا میں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ غلط سوچ ہے، یہ غلط سوچ ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، اگر ہم یہ کہیں پتہ تو چلے کہ ہم سنت کے مطابق شادی کر کے دکھائیں گے، ہم دکھائیں گے اس معاشرے کو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیسی ہے، ہم دکھائیں گے کہ یہ شادی کا معاملہ کتنا آسان ہے، سہل ہے، تو پھر کیا کرے گا؟ اس خاندان میں جو غریب ہوگا وہ بھی ہمت کرے گا، کوئی بات نہیں، یہاں ملامت نہیں ہے بھائی، یہاں ملامت تو نہیں ہے، اگر میں نے کوئی کم خرچہ کیا تو ملامت نہیں ہے۔ اور تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا، اس زمانے کی بات ہے، آج سے 50 سال 55 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک صاحب نے اپنے بیٹے کی شادی کرائی اور جناب خوب خرچ کیا، کئی قسم کے کھانے اس نے رکھے، اور خاندان میں ایسا کھانا کبھی نہیں بنا، بہت اچھے کھانے بنائے،
اس نے یہ کیا کہ آنے والے سارے مہمانوں کو کھانا بھی کھلایا، اور جب وہ رخصت ہونے لگے تو سب کو ایک ایک لفافہ بھی دیا، اور لفافے میں 50-50 روپے بھی تھے۔ اب یہ صاحب ایک کنارے میں کھڑے ہو گئے کہ سنو تو صحیح لوگ کیا تبصرہ کرتے ہیں، کھانا بڑا عمدہ ہے اور جناب اس کے بعد لفافہ بھی ہے اور لفافے میں پیسے بھی ہیں۔ تو اب جانے والے کیا تبصرہ کر رہے ہیں، ارے صاحب اتنا مالدار آدمی ہے، 100 ڈال دیتا تو کیا ہوتا، 100 ڈال دیتا تو کیا ہوتا، 50 روپے اس نے ڈالا ہے، اتنا کنجوس آدمی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، یہ جب ہم سنت سے دور ہو جائیں گے تو پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کریں گے نا تو پھر یاد رکھو، پھر آدمی کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ ہرگز نہیں کرتا۔ اسے پتہ ہے کہ میرے لیے مثل، میرے لیے نمونہ کون ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے لیے نمونہ کون ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ میری بیٹی کی شادی ہے، میں نمونہ کس کو بناؤں، میں حضرت فاطمہ کو نمونہ بناؤں گا، میں عائشہ کو، میں خدیجہ کو رضی اللہ عنہما، میں ان کی زندگی کو نمونہ بناؤں گا۔ اگر آدمی اس بات کو سوچ لیتا ہے، ٹھان لیتا ہے، تو بس پھر اس کو رسم و رواج کی باتیں کچھ اثر نہیں کرتی، پھر آدمی ان باتوں سے متاثر نہیں ہوتا۔ ایک آدمی کو ایک ہدف پر جانا ہے، اس کو فلاں جگہ پہنچنا ہے، اور دائیں بائیں سے لوگ اس کو الجھا رہے ہیں، بھائی ادھر دیکھو ادھر دیکھو، وہ کہتے نہیں مجھے وہاں پہنچنا ہے، تو آدمی اپنے ہدف پر جاتا ہے، وہ دائیں بائیں الجھتا نہیں ہے کسی سے۔ بالکل اسی طرح سے مسلمان کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے، مسلمان کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگی نمونہ ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس معاملے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مقدم رکھا جائے۔ ایک بات اور قابل وضاحت ہے، بات مہر کی آئی تو مہر کے متعلق یہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ مہر جب طے کر دیا جاتا ہے تو اس کی ادائیگی بہرحال مرد پر لازم اور واجب ہوتی ہے۔ اگر وہ نہیں ادا کرتا تو شریعت کی اصطلاح میں اس کو گناہگار کہا جائے گا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر وہ ادا نہ کرے، ساری زندگی نہ ادا کرے، ادا کرنے کا خیال بھی نہ آئے، تو قیامت کے دن وہ زنا کے جرم میں گرفتار کر کے لایا جائے گا۔ اس لیے اس کی ادائیگی بہرحال ضروری ہے۔ البتہ یہ حکم ضرور ہے قرآن میں، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ عورتوں کو، اپنی بیویوں کو مہر دیا کرو، پورا مہر دیا کرو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّن نَفْسٍ، ارشاد فرمایا کہ اگر عورتیں از خود تمہیں اس مہر کا کچھ حصہ معاف کر دیتی ہیں، یا سارا معاف کر دیتی ہیں، یا لیتی ہی نہیں ہیں، تو ارشاد فرمایا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو پھر تم بے خوف اور خطر ہو کر اسے استعمال کر لو، کھا لو، آپ کو اجازت ہے۔ لیکن ہمیں یہ مسئلہ چونکہ معلوم نہیں ہوتا، ہمارے پاس جتنے بھی اس قسم نکاح آتے ہیں عام طور پر یہ مسئلہ نہیں معلوم ہوتا، نہیں جانتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مہر جو رکھا جاتا ہے یہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ اگر کل خدا نہ خواستہ ناچاکی ہو جائے تو پھر دینا پڑے گا۔ ہم وہاں لکھوا دیتے ہیں کہ عند طلب، جب طلب ہوگی تو ادا کیا جائے گا۔ طلب کا مطلب یہ ہوا کہ اگر عورت ساری زندگی بیچاری نہ طلب کرے تو اس نے ادا ہی نہیں کرنا ہے، جبکہ یہ گناہگار ہوگا۔ عورت کا حق ہے، عورت کا حق ہے۔ یہ مسئلہ آپ کو معلوم ہے، اور آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ عورت کو میراث میں مرد کا آدھا حصہ ملتا ہے۔ اگر 2000 لڑکے کو ملیں گے تو لڑکی کو 1000 ملے گا جائیداد میں، باپ کی جائیداد میں، ماں کی جائیداد میں۔ یہ کیوں ہے ایسا؟ یہ ایسا کیوں ہے؟ کیا اسلام انصاف نہیں کرتا؟ نہیں، انصاف کرتا ہے۔ تو پھر کیوں لڑکی کو 1 حصہ اور لڑکے کو 2 حصے؟ قرآن نے بڑے پیارے انداز سے اس مضمون کو ذکر فرمایا، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ ارشاد فرمایا اللہ پاک تمہیں وصیت کرتا ہے میراث کے معاملات میں، اللہ پاک تمہیں حکم دے رہا ہے کیا کرو تم، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کو اتنا دینا ہے جتنا 2 عورتوں کو دیا جاتا ہے۔ گویا کہ 2 عورتوں کو، عورت کے حصے کو اصل قرار دیا، اور یوں سمجھیے کہ تشبیہ دی گئی ہے کہ مرد کو تم نے اتنا دینا ہے جتنا 2 عورتوں کو دیا جاتا ہے۔ یوں بھی کہا جا سکتا تھا کہ مرد کو عورت کے دگنا دینا ہے، یہ نہیں کہا۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ عورت کو مرد کا آدھا دینا ہے، یہ بھی نہیں کہا۔
انداز جو دوسرا اختیار کیا، یہ بتایا جا رہا ہے کہ عورت کو تو دینا ہی دینا ہے ہی ہے، اس کا تو ہے ہی ہے۔ مرد کا کتنا ہے؟ جتنی 2 عورتوں کو ملے گا اتنا ایک مرد کو ملے گا۔ اس میں عورت کے حق کی اہمیت کو بتایا، اہمیت کو واضح کیا، اس لیے اللہ پاک نے عورت کے حق کو اصل قرار دیا۔ اب سنیے، رہی بات یہ کہ پھر آدھا کیوں ہے، نصف کیوں دیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ عام طور پر مرد کے ذمے 2 خرچ آیا کرتے ہیں، ایک مہر کا خرچ آتا ہے اور دوسرا بیوی کے نان نفقے کا خرچ آتا ہے، تو اس لیے اس کو دگنا دیا جا رہا ہے۔ اور عورت کے ذمہ یہ خرچ ہے نہیں، اس لیے ایک اس کو باپ کی جانب سے ملے گا، ایک شوہر کی جانب سے مل جائے گا، اس کا گزارا ہو جائے گا۔ تو ایک تو آدھا حصہ اس کو باپ کی جانب سے ملا اور آدھا اس کا گویا کہ مہر ملا ہے، تو اس کا وہی برابر ہو جائے گا جتنا لڑکے کو ملتا ہے۔ تو اس لیے معاشرے کے اندر اس برابری کو قائم رکھنے کے لیے، یعنی مرد اور عورت میں مساوات کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ مرد کو ایک حصہ تو باپ کی، 2 حصے باپ کی میراث سے ملیں گے، اور عورت کو ایک حصہ باپ کی میراث سے مل جائے گا اور ایک حصہ اس کو شوہر کی طرف سے مل جائے گا، تو اس کا گزارا چل جائے گا۔ تو بہرحال یہ عرض کر رہا تھا کہ حکم دیا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، کہ وہ پاک دامنی پھر اختیار کرے، اگر نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے تو پاک دامنی اختیار کرے۔ پاک دامنی کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ یہ بتایا، آپ نے ارشاد فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اے جوانو، تم میں سے جوان مردوں عورتوں دونوں کو حکم ہے، تم میں سے جو آدمی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے، اسباب ہیں تو نکاح کرے، اور نہیں ہے تو ارشاد فرمایا پھر روزہ رکھے، مسلسل روزہ رکھے، مسلسل روزہ رکھے۔ مسلسل روزہ رکھنے سے اس کے اندر کی یہ جو قوت ہے، یہ قوت دب جائے گی، ماند پڑ جائے گی، بے حیائی سے بچ جائے گا، گناہوں سے بچ جائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ، ظاہر ہے وہ بھی انسان تھے، ان کی بھی ضروریات تھی، تو جب کوئی یہ مسئلہ لے کے آتا، یہ پریشانی لے کے آتا کہ استطاعت نہیں ہے نکاح کی، تو میں کیا کروں، آپ علیہ السلام اسے روزے کا حکم دیتے، روزے کا حکم دیتے۔ تو جوانوں کو چاہیے، بیٹوں کو، بیٹیوں کو یہ چاہیے کہ وہ روزوں کا اہتمام کریں، کثرت سے روزے رکھیں، اور اپنے آپ کو کسی نیک ماحول میں جوڑنے کی کوشش کریں۔ ہر بری صحبت میں بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچائیں، اجتناب کریں، بری صحبت سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اور وہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا ہے، اس دعا کا اہتمام کریں۔ بڑی مؤثر دعا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت، انداز تعلیم کتنا بہترین تھا۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آئے اور انہوں نے آ کر زنا کی اجازت مانگی، اللہ کے رسول مجھے اجازت دے دیں۔ اوہو، صحابہ غصے ہوئے، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ کیا بے حیائی کی بات آپ کے سامنے کر رہا ہے، آپ اجازت دیں، ہم اسے مار ڈالیں۔ آپ علیہ السلام نے نہیں، خاموش۔ جب وہ ساری بات کہہ چکا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور انتہائی مشفقانہ انداز اختیار فرمایا۔ اگر آپ علیہ السلام ڈانٹ دیتے، اٹھ جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ یہاں سے، تو وہ اندر کے جو جذبات تھے برائی کے، وہ جذبات تو ختم نہ ہوتے، وہ تو اسی طرح سے تھے۔ دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جذبات کو کیسے مٹایا، کیسے ختم کیا۔ جو برائی کے اٹھنے والے جذبات تھے، آپ علیہ السلام نے ایک انداز سے، ایک طریقے سے ختم فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم چاہتے ہو تمہاری ماں کے ساتھ کوئی گناہ کرے؟ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول، نہیں۔ پھر پوچھا کیا تم چاہتے ہو تمہاری بہن کے ساتھ کوئی کرے؟ نہیں اللہ کے رسول۔ کیا تم چاہتے ہو تمہاری پھوپھی اور خالہ کے ساتھ؟ آپ نے سارے محرم رشتے گنوائے، تو کہا جب تم یہ نہیں چاہتے ہو تو کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی ماں یا بیٹی یا پھوپھی یا فلاں فلاں کے ساتھ ایسا ہو۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور پھر آپ علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، اللہم اغفر لذنبہ، اے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے، اللہم اغفر لذنبہ، اے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے۔ دوسرا وطہر قلبہ، اے اللہ اس کے دل کو پاکیزہ کر دے، وَأَحْسِن فَرْجَهُ، اے اللہ اس کی شرمگاہ کو محفوظ فرما۔ وہ صحابی اللہ کے بندے کہتے ہیں کہ بس مت پوچھئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اٹھانا تھا تو میرے دل کے اندر سے سب گناہ کے جذبات ختم ہو گئے، مٹ گئے، اور ساری زندگی گناہ کا خیال ہی نہیں آیا، پھر ساری زندگی نہیں آیا۔ یہ اس دعا کی برکت ہے۔ تو یہ دعا پڑھا کریں،
اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، وطہر قلبی، اے اللہ میرے سینے کو، میرے دل کو پاک کیجیے۔ دل میں جذبات گناہ کے اٹھتے ہیں تو انسان گناہ کی طرف راغب ہوتا ہے۔ وحسن یا واحسن فرجی، اے اللہ میری شرمگاہ کی حفاظت کیجیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا مانگی ہے۔ ایک دعا میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کلمات کہیں، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی، اے اللہ میں اپنے نفس کی شرارتوں سے پناہ چاہتا ہوں، ومن شر عینی، اے اللہ میں اپنی آنکھ کی شرارتوں سے بھی پناہ چاہتا ہوں، ومن شر اذنی، کان کی شرارتوں سے، زبان کی شرارتوں سے، دل کی شرارتوں سے، دماغ کی شرارتوں سے، اندر سے اٹھنے والے جذبات کی شرارتوں سے، اے اللہ ان تمام چیزوں سے میں آپ کی حفاظت میں آنا چاہتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تصور بھی نہیں ہو سکتا گناہ کا، لیکن امت کو تعلیم دی ہے، امت کو سکھایا ہے کہ ان دعاؤں کا اہتمام کرو، پاک دامنی اختیار کرو، پھر پاک دامنی آئے گی، پھر معاشرے کے اندر پاک دامنی آئے گی۔ تو ارشاد فرمایا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر جو لوگ استطاعت نہیں رکھتے تو پھر انہیں چاہیے کہ وہ پاک دامن بن کر زندگی گزاریں، وہ نیک بن کر زندگی گزاریں، وہ صوم اور صلاۃ کی پابندی کر کے زندگی گزاریں۔ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، کہ بے شک نماز میں اللہ نے وہ جان رکھی ہے، وہ طاقت رکھی ہے کہ یہ انسان کو بے حیائیوں سے روکتی ہے، یہ انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، مردوں کو بھی روکے گی، عورتوں کو بھی روکے گی۔ تو اللہ پاک کے جو احکام ہیں ان احکامات کو ہم بجا لائیں، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنانے کی کوشش کریں، ہم آپ علیہ السلام کی سنتوں کی پیروی کرنے کی کوشش کیا کریں، ہم ان مواقع پر ہم رسم و رواج سے مغلوب نہ ہوا کریں۔ اور سنیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے، اگر ایک شخص کو نکاح کی استطاعت ہے نہیں کرتا تو کیا ہوگا؟ آپ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آئے، آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے شادی کر لی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا آپ کے پاس مال ہے؟ کہا جی ہاں مال تو ہے۔ کتنا؟ اتنا مال ہے، اتنے غلام ہیں، جو کچھ مال تھا انہوں نے گنوایا۔ تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت من اخوان الشیاطین، پھر تو تم شیطان کے بھائی ہو، پھر تو تم شیطان کے بھائی ہو، کہ تمہارے پاس استطاعت موجود ہے پھر تم کیوں نہیں کرتے ہو نکاح؟ تو آپ علیہ السلام نے سخت ڈانٹا اور فرمایا وہ بہت برے مرد ہیں، وہ بدترین مرد ہیں جو نکاح کی استطاعت ہوتے ہوئے نکاح نہ کریں اور بے نکاح ہی مر جائیں، وہ بدترین لوگ ہیں، وہ بدترین لوگ ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس مبارک عمل کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے، النکاح من سنتی، یہ میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، کہ کوئی تم صرف اسے یہ نہ سمجھنا کہ یہ ایک معاشرے کی ضرورت ہے، تم اسے یہ نہ سمجھنا کہ یہ صرف رواج ہے، تم اسے یہ نہ سمجھنا کہ یہ ایک رسم ہے، نہیں، یہ میری سنت ہے، یہ عبادت ہے، عبادت کا حصہ ہے، یہ دین کا حصہ ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں یوں کہہ لیجئے کہ بہت ترغیب دی اور نکاح کے معاملات کو آسان سے آسان قرار دیا، اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں میں سے اس شخص کا نکاح سب سے زیادہ بابرکت ہے جس کا خرچ سب سے کم ہو، جس کا خرچ سب سے کم ہو، اس کا نکاح سب سے زیادہ بابرکت ہے۔ ظاہر سی بات ہے، نکاح کا بابرکت ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک دونوں میں جوڑ بٹھا دے۔ دیکھو نا، نکاح کرتے وقت، اپنی بیٹی دیتے وقت انسان دل میں کیا کیا سوچ رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں بن پڑے گی نہ بن پڑے گی۔ اندر سے خوش بھی ہے کہ اللہ پاک نے یہ میری ذمہ داری کو پورا کیا ہے، لیکن دل میں مختلف خیالات اٹھتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا، نئے گھر میں جائے گی میری بیٹی، وہاں اس کی بن پائے گی نہیں بن پائے گی، عزت ملے گی، اور خدا نہ خواستہ اگر کل باپ کو ماں کو پتہ چلتا ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے، ان کی زندگی تلخ ہو جاتی ہے، اور برا سلوک بھی کوئی نہ کرے بھائی، زندگی ان کی بھی تلخ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ساری خوشیاں ہم نے پوری کی ہیں اور ساری خواہشات پوری کی ہیں، ساری رسومات پوری کی ہیں، لیکن اگر اللہ کے حکم کو مد نظر نہیں رکھا تو اللہ پاک محبتوں کو نہیں ڈالے گا، محبتیں تو اللہ پاک ڈالتا ہے۔
محبتیں تو اوپر سے اترا کرتی ہیں کہ دونوں کے دلوں میں محبت کیسے پیدا ہوگی؟ یہ محبت اللہ پاک ڈالتا ہے، اور پھر اللہ پاک اس نکاح کے نتیجے میں جو اولاد دے گا وہ نیک صالح ہوگی۔ یہ ہے نکاح کا بابرکت ہونا کہ اللہ پاک اس نکاح کو بابرکت قرار دے گا جس کا خرچ کم سے کم ہو۔ اور بہرحال ایک ضمنی یہ بات یہ بھی آتی ہے، اور یہ مضمون بارہا پہلے بھی کئی بار عرض کیا ہے کہ یہ ازدواجی رشتہ، ازدواجی جو تعلق ہے، یہ انتہائی حساس بھی ہے، انتہائی حساس۔ اس میں مردوں کو بھی بہت تاکیدات کی گئی ہیں، عورتوں کو بھی بہت تاکیدات کی گئی ہیں۔ مردوں کو یہ تاکید کی گئی ہے وہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، وہ بدسلوکی نہ کرے۔ کوئی عورت یہ نہیں چاہتی کہ میرا شوہر مجھ سے بدسلوکی سے پیش آئے، کوئی عورت یہ نہیں چاہتی کہ میرا شوہر مجھ سے بدتمیزی کرے، میری بھاوج کے سامنے، نند کے سامنے، ساس کے سامنے، کسی کے سامنے میرے ساتھ بدتمیزی نہ ہو۔ وہ عزت چاہتی ہے، اس نے قربانیاں دی ہیں، اس نے اپنا گھر چھوڑا، خاندان چھوڑا، ماں کو باپ کو چھوڑا، وہ یہاں عزت چاہتی ہے۔ اگر اس کو عزت نہیں ملے گی تو اس کی زندگی تلخ ہو جائے گی۔ اسی طرح سے عورت کو حکم دیا کہ تم شوہر کے حق ادا کرو۔ ایک عورت نے آ کے کہا اللہ کے رسول سب سے زیادہ حقوق کس کے میرے اوپر؟ آپ نے فرمایا شوہر کے، شوہر کے، پھر شوہر کا گویا کہ ماں باپ سے بھی زیادہ حق یہ بڑھ جاتا ہے۔ جب شادی ہو جاتی ہے تو ماں باپ سے بھی زیادہ یہ حق بڑھ جاتا ہے۔ اور جب اس طرح سے شریعت کے اصولوں کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں گے تو کتنا خوبصورت معاشرہ ہوگا۔ پھر اس معاشرے میں پروان چڑھنے والی اولادیں نیک اولادیں ہوں گی، پھر اس معاشرے میں پروان چڑھنے والے بچے نیک صالح بنیں گے، معاشرے کے بہترین افراد قرار پائیں گے۔ اور اگر یہ زندگی 12 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، زندگی ہی تلخ گزر رہی ہے تو انسان، آدمی، مرد یا عورت، دونوں کے دلوں میں پھر وہ غلط جذبات اٹھتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف حسد پیدا ہوتا ہے، کینہ پیدا ہوتا ہے، بغض پیدا ہوتا ہے، جس سے انسان کا ایمان بھی برباد ہوتا ہے، آخرت بھی برباد ہوتی ہے، دنیا بھی تلخ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے شریعت نے دونوں کے اصول اور ضابطے بتائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ دونوں کے مزاج مختلف ہیں، دونوں کی طبیعتیں مختلف ہیں۔ جب مزاج بھی مختلف ہوئے، طبیعتیں بھی مختلف ہوئیں، تو ان دونوں کو ایک جگہ پر آ کر کیسے متحد ہونا ہے شریعت کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ہونا ہے۔